یہ بتائیں بیرسٹر حسن کو یہ سب کرنے کا خیال کیسے آیا؟ آپ اس طرف کیسے آئے؟ کیونکہ دیکھیں پاکستان میں نا بڑا کامن سا ایک المیہ ہے یا ایک ایلیمنٹ ہے، میں اگر نہ بھی کہوں تو بھی جو ہے نا وہ تناصر یا تاثر جو ہے قائم ہو ہی جاتا ہے. ایک بندہ آ رہا ہے اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہے تو کس کے کہنے پہ کر رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو حقیقت بتاؤں، پہلے ہم نے یہ چیز جب 2020 میں کلچر ڈے کیا اس ٹائم پہ ایک ضد تھی، وہ ریئیکشن نہیں تھا، ضد تھی. وہ ضد یہ تھی کہ 2010 میں پیپلز پارٹی نے کیا کہتے ہیں اپنا وہ سندھی کلچرل ڈے شروع کیا. 2010 میں پیپلز پارٹی نے سندھی کلچر ڈے کیا، قوم پرست جماعتوں نے، ہاں قوم پرست جماعتوں نے، لیکن اس کو پذیرائی جب تک نہیں ملی جب تک اس کلچر ڈے میں ہمارے کراچی کے نوجوانوں نے جانا شروع نہیں کیا. آپ کو پتا ہے کہ ڈیفینس کے اندر ریلیز ہوں یا محمود آباد میں ریلیز ہوں، اس میں بہت بڑی تعداد کراچی کے مہاجر نوجوانوں کی ہوتی تھی. تو ہم نے کہا یار پنجابی کلچر ڈے بھی موجود ہے، سندھی کلچر ڈے، تو ہمارا کلچر ڈے کیا ہے؟ ہم وہ قوم جس کے بارے میں ایک تاریخ ہے کہ ہماری تاریخ ہے، ہم نے ہجرت کی، تو ہجرت کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ تو لے کر آئے ہوں گے نا، کچھ نہ کچھ ہم نے کلچرل ہیریٹیج تو حاصل کیا ہوگا. تو پھر جب ہم تمام چیزوں کو کنکلیوڈ کرا تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہم اپنے ساتھ پاکستان لے کر آئے، ہم اپنے ساتھ سفید کرتا پاجامہ لے کر آئے، ہم اپنے ساتھ جنا کیپ لے کر آئے، اور وہ جنا کیپ اور سفید کرتا پاجامہ امن کی اور آپ کی تہذیب کی، اور شیروانی جو ہے آپ کی تہذیب کی، تعلیم کی، شائستگی کی جو تھی وہ عکاسی کرتی تھی. تو ہم نے اس سینس میں 2020 میں پیس واک کیا کہ ہم کراچی میں مختلف جگہوں پر امن مارچ کریں گے اور یہ دکھائیں گے کہ یہ مہاجروں کا سب سے امن پسند قوم، تہذیب یافتہ قوم، تعلیم یافتہ قوم، اس کا کلچر ڈے ہے. تو بس یہ خیال اسی طریقے سے آیا کہ بھائی جب ساری قوموں کا کلچر ڈے، تو ہم جو اتنی بڑی قوم ہے جس نے صرف 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ ہمارے اجدادوں نے پاکستان بنانے کے لیے دے دیا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قوم بغیر کلچر ڈے کے ہو، بغیر ثقافت کے ہو؟ تو الحمدللہ آج آپ کے سامنے شناخت بھی موجود ہے، ثقافت بھی موجود ہے، اور اس ثقافت سے مزید نوجوان 21ویں صدی کے 2026 کے 25 کے یکجا ہو رہے ہیں.